موت کو خوبصورت کہنا اور سمجھنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ زندگی کی وہ تلخ حقیقت ہے جس کو قبول نہ کرنے کی کوشش میں ہم ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں، اس چکر میں ہے کہ ہمیں بھول جائے کسی طرح سے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے بالکل خالی ہاتھ لیے ہوئے، اور وہ ایک دن کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا سورج جو طلوع ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کا غروب ہونا ہمارے نصیب میں نہ ہو، اور کوئی بھی ایسا سورج جو غروب ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کا طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا ہمارے نصیب میں نہ ہو سکتا ہے جو ہم سانسیں لے رہے ہیں اس سے اگلی سانس ہمارے بس میں اور ہمارے نصیب میں نہ ہو، کہ ہمارے اختیار سے باہر کی باتیں ہیں۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے اسی کے اوپر بیس کرے گا آج کا پورا پروگرام، اس لیے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی الفاظ میں کہ کتنا ٹچنگ ہے۔ ایک ایسی داستان جہاں پہ ایک انسان نے، ایک فیملی نے یہ طے کیا کہ ان کے اپنے ایک بہت پیاری کی زندگی تو گئی، اس نے تو اپنی جان سے ہاتھ دھوئے، لیکن اس کے اس دنیا سے جانے کی صورت میں بہت سارے اور لوگوں کو زندگی دی جا سکے، اور بہت سارے اور لوگوں میں 2 ایسی لڑکیاں شامل تھیں کہ جن کو اس نوجوان کے، جو کہ ایک ٹریفک کے حادثے کا شکار ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، گردے جو ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون جو کہ ایک بچے کی ماں تھی اور بالکل مشکل اپنی رضیت ناک زندگی گزار رہی تھی کہ اس کے دونوں گردے جو ہیں وہ فیل ہو چکے تھے، اس کو ایک صحت مند گردہ جو ہے وہ ملا اور اس نے اپنی ایک صحت مند اور خوبصورت زندگی کی ابتدا کی۔ ایک دوسری بچی اسی طرح سے کراچی میں جو کہ سسک کے زندگی گزارنے پہ مجبور تھی کہ اس کے بھی دونوں گردے جو ہیں وہ ناکارہ مانے گئے تھے، اور اس کو بھی جب یہ گردہ ملا تو اس نے بھی زندگی کی طرف جینا، مسکرانا اور خوش ہو کر خواب دیکھنے کا جو ایک سلسلہ ہے، اور اس کی زندگی میں بھی خوبصورتی جو ہے وہ لوٹ آئی۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن مجھے یقین ہے جب آپ میری داستان سنیں گے کہ اگر 21 سال کا ایک نوجوان بیٹا ہو جس کے ساتھ ماں کی پتہ نہیں کتنے خواب، کتنی امیدیں بندھی ہوں گی، باپ کے کتنے سہارے، امیدیں اور حوصلے ہوں گے، جو وہ ایک دم دنیا سے جاتا ہے اور اچانک ہنستا کھیلتا ہوا ٹریفک کے حادثے میں، تو فیملی اور خاندان کے لیے فیصلہ کرنا کہ جب اس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اس کے جو اعضاء ہیں وہ منتقل کر دیے جائیں کچھ ایسے لوگوں کو جو کہ زندگی اپنی جی سکیں، اور اس کی موت کی صورت میں ان کو زندگی مل جائے، ایک مشکل، تکلیف دہ لیکن ایک انتہائی ہمت کا اور حوصلے کا فیصلہ ہے۔ اور ایسا ہی فیصلہ جو ہے وہ کیا میرے پیارے سے، خوبصورت سے ایک ایسی فیملی نے جو ابھی نہیں ہے میں آپ کو ان سے ملوا سکوں گی، اس لیے کہ اس حادثے کے فوراً بعد وہ آسٹریلیا منتقل ہو گئے، اور آسٹریلیا جو ہے وہاں پر مجھے پتا ہے کہ ہماری بہت زیادہ ویورشپ ہے، مجھے بہت زیادہ وہاں سے ای میلز آتی ہیں، لوگ مسلسل کال کرتے ہیں، سو میں چاہوں گی کہ ان کو وہاں پر بھی ہم ٹریبیوٹ پیش کریں، اور جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ جان سکیں کہ ان کے درمیان کتنے اچھے لوگ، کتنے پیارے دل کے لوگ جو ہیں وہ بس رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کتنے حوصلے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ اور پیغام اس ساری بات کا وہی ہے جو کہ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت سی نظم کی صورت میں ہمیں بہت عرصے پہلے بتا دیا تھا کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر شے پہ چھا گیا اندھیرا، سن کے بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل چمکا کے مجھ کو دیا بنایا۔ اور میں نے اس کے کچھ شعر آگے پیچھے کیے ہیں، آخر میں جو مین اور فوکس ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے تحت اگر جیا جائے تو نہ مرنا مشکل لگتا ہے اور نہ ہی جینے میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ سو آج ہم جانیں گے ان لوگوں کے بارے میں، اور خاص طور پر اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں جہاں پر ایسے بہت سارے لوگوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے، پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک سیلاب آ جاتا ہے جو کہ ایک بڑی ناگہانی، ایک ایسی قدرتی آفت ہے جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ہم سب کا دل چاہتا ہے ہم کچھ کریں۔ روزانہ ہمارے آس پاس موجود لوگوں کی زندگیوں میں سے بہت سو کی زندگیوں میں ایسے حادثات ہو رہے ہوتے ہیں جن میں ان کو مدد کی، فوری مدد کی، حوصلے کی، امید کی، توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پر ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے ادارے جو ہیں یہ کسی ایک آفت یا کسی ایک صورتحال کے آنے کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ آئیں گے تو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، یا ایسی کوئی آفت آئے گی تو پھر ہم کچھ کریں گے لوگوں کے لیے۔ یہ مستقل ہمتن گوش اور مستقل ایک کوششوں میں مصروف رہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو بھی سسکتی ہوئی انسانیت ہے، دکھی انسانیت ہے، اس کی خدمت کی جائے۔ ڈاکٹر سعید جو کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے جو کڈنی کا ادارہ ہے وہاں پر اس کے ہیڈ بھی ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں سکسیسفلی، ایک ایسے کامیاب سرجن ہیں کہ جنہوں نے امریکہ میں پیسہ اتنا کمایا کہ ان کے پاس اپنے جہاز تھے، اور یہ کہنا آسان ہے کہ آپ کے پاس امریکن نیشنلٹی ہو، دنیا کی بہترین گاڑی ہو،
बेहतरीन स्टेटस पे आप काम कर रहे हो, दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में आपको आला तरीन जॉब्स हासिल हो, आप रिस्पेक्टेड हो अपनी जॉब में, आपके अपने जहाज खड़े हो एयरपोर्ट्स पे, और फिर आप ये सोचें कि नहीं यार मुझे बहुत कुछ करना है उन लोगों के लिए जो कि मेरे अपने अपने हमवतन हैं, जो कि मेरे अपने हैं, और आप सब कुछ छोड़कर वापस आ जाए और यहाँ पर आकर इस तरह का एक इदारा बनाकर जहाँ पर के बहुत हम कहते हैं कि महंगा हॉस्पिटल है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को आला तरीन सर्विसेज देने के साथ साथ एक ऐसा मुकम्मल रिफाई इदारा पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट की सूरत में चलाया जाए जहाँ पर बहुत सारे लोगों की मदद भी हो। तो आज मैं आपकी मुलाकात जो है इन तमाम लोगों से करवाऊंगी और आप भी देखिएगा और जानिएगा कि कौन लोग हैं, कैसे हैं और हमसे किसने और किस कदर और किस तरह से मुख्तलिफ हैं। और अल्लाह करे कि जो अल्लाह ताला ने दिल इनके अंदर दिया है, जो अल्लाह ताला ने हौसला इनके अंदर दिया है, जो अल्लाह ताला ने एक आज़म एक जज्बा इनके अंदर दिया है, वो किसी तरह से इनके अंदर से हम तक भी मुंतकिल हो सके और हम भी इसी तरह बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खूबसूरती लाने का बाइस बन सके। अच्छा, इसके अलावा आज शो में हमारी मुलाकात जो है वो होगी मरीना से, जो कि हमारे साथ शेयर करती हैं ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़। और आज जो है ये क्लासिक रेसिपी है रशियन, इसकी आपको बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे एशियन, लेकिन ये हमें प्योर रेसिपी आज शेयर करने जा रही है। आपने साथ रहना है ताकि आप नोट कर सकें। उसके अलावा आज हमारी गपशप होती है डॉक्टर नुमान न्याज से, बच्चों में मोटापा जो है वो और उसकी वजह से फिर शुगर और इस तरह के जो मामला आ रहे हैं बहुत सारी फैमिलीज में आ चुके हैं, उसके ऊपर बातचीत जो है आज के इस शो में भी होगी। आज का सवाल जो मैंने रखा है वो भी आज के कुछ जो टॉपिक इसी से इंस्पायर होकर और उसी से मुतासर होकर मैंने आपसे पूछा ये है कि लोगों की मदद के लिए या खिदमत खल्क के लिए क्या चीज़ दरकार होती है। नंबर 1 हौसला, नंबर 2 जज्बा, या नंबर 3 पैसा। आपके ख्याल में क्या चीज़ है जो कि लोगों को उकसाती है, मजबूर करती है या उनको इस तरफ लेके आती है कि वो लोगों की और इंसानियत की खिदमत करें। MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज भेजेंगे आप मुझे 2886 के ऊपर और मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हमारी मुलाकात होगी डॉक्टर सईद से, जो कि CEO है पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट के, और उसके अलावा उस फैमिली से भी जिन्होंने अपनी नई और खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ किया है ये खूबसूरत सा तोहफा मिलने के बाद। प्रोग्राम के दरमियान में एक छोटा सा सेगमेंट जो है खूबसूरती के हवाले से भी होगा, जहाँ पर सोबिया हमारे साथ आएंगी और कुछ ब्यूटी टिप्स शेयर करेंगी। तो ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात।